میں پاسٹر فواد اردو سوہار چرچ کے اپنے تمام سائمین کو مسیح یسوع میں سلام پیش کرتا ہوں اور خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں جس نے آج ہمیں زندوں کی زمین پر قائم رکھا تاکہ ہم وہاں مل کر ایک دفعہ پھر خداوند کے کلام کی عمیق باتوں کی طرف قدم بڑھائیں اور اپنے خداوند کی پہچان میں آگے بڑھ سکیں۔ آمین۔ عزیزوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ نکالیے پہلا سلاطین اور اس کا 18واں باب۔ پہلا سلاطین 1 Kings chapter 18 اور ہم اس کی 30ویں آیت سے لے کر 39ویں آیت تک، مطلب 30 آیت سے 39 ورس تک ہم پڑھیں گے۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، تب ایلیاہ نے سب لوگوں سے کہا کہ میرے نزدیک آ جاؤ، چنانچہ سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے۔ تب اس نے خداوند کے اس مذبح کو جو ڈھا دیا گیا تھا مرمت کیا، اور ایلیاہ نے یعقوب کے بیٹوں کے قبیلوں کے شمار کے مطابق جس پر خداوند کا یہ کلام نازل ہوا تھا کہ تیرا نام اسرائیل ہوگا، 12 پتھر لیے۔ مطلب اسرائیل کے قبیلوں کے حساب سے ہر قبیلے کے نام سے ایک پتھر لیا، تو کل ملا کے اس نے 12 پتھر اسی ڈھائے ہوئے مذبح کو پھر سے مرمت کرنے کے لیے اکٹھا کیے، اور اس نے ان پتھروں سے خداوند کے نام کا ایک مذبح بنایا، اور مذبح کے ارد گرد اس نے ایسی بڑی کھائی کھودی جس میں 2 پیمانے بیچ کی سمائی تھی، اور لکڑیوں کو کرینہ سے چنا اور بیل کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھر دیا، اور کہا کہ 4 مٹکے پانی سے بھر کر اس سوختنی قربانی پر اور لکڑیوں پر انڈیل دو۔ پھر اس نے کہا دوبارہ کرو، انہوں نے دوبارہ کیا۔ پھر اس نے کہا سہبارہ کرو، سو انہوں نے سہبارہ بھی کیا، اور 5 مذبح اور پانی مذبح کے گردا گرد بہنے لگا، اور اس نے کھائی بھی پانی سے بھروا دی۔ اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیاہ نبی نزدیک آیا، اور اس نے کہا اے خداوند ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا، آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے۔ میری سن اے خداوند، میری سن، تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے، اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے۔ تب خداوند کی آگ نازل ہوئی، اور اس نے اس سوختنی قربانی کو لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی سمیت بھسم کر دیا، اور اس پانی کو جو کھائی میں تھا چاٹ لیا۔ جب سب لوگوں نے یہ دیکھا تو منہ کے بل گرے اور کہنے لگے خداوند وہی خدا ہے، خداوند وہی خدا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پہ اس کی خاص برکت ہو، آمین۔ عزیزو، ہم اس سے پہلے کہ خداوند کے کلام کی طرف پڑھیں، میں چاہتا ہوں کہ آئیے کچھ پل کے لیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور اپنے آپ کو خداوند کی زندہ آواز سننے کے لیے تیار کریں۔ اے آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے خداوند شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے، اس موقع کے لیے، اس پل کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی میں بخشا۔ ہم سب مل کر خداوند آپ کے تخت کے سامنے سرنگو ہوتے ہیں، پاک روح جی منت کرتے ہیں جنبش کیجئے، اور اپنے کلام کے وسیلہ سے اپنے بچوں کو بڑی تقویت دیجئے، سوچوں کو چھوئیے، دلوں کو چھوئیے۔ خداوند آپ کا کلام خداوند یسوع جی جو زندہ ہے، مؤثر ہے اور زندگی عطا کرتا ہے، تمام جانیں جو اس کلام کو سنتی ہیں اس کلام کے سبب سے برکت پائیں۔ چھوئیے، بلیس کیجئے، اپنے بچوں کو بڑی برکت عنایت فرمائیے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور قدوس نام میں، آمین۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے ایلیاہ پر پہلے سلاطین پر ایک سرمن سیریز سٹارٹ کر رکھی ہے، اور ہم نے اپنے پچھلے کچھ لیکچرز میں چند ایک باتوں پہ غور کیا کہ کس طرح سے خداوند نے جلاد کے پردیسیوں میں سے ایک شخص ایلیاہ کو کھڑا کیا، اور اس کے وسیلہ سے اپنی قدرت اور اپنے جلال کو ظاہر کیا۔ اور پھر خداوند نے ایلیاہ کو حکم دیا کہ وہ قریت کے نالے پر چلا جائے یا سارپت کی بیوہ کے پاس چلا جائے، کیونکہ وہ ایلیاہ کے لیے ایک ٹیچنگ مومنٹ تھا۔ خداوند قدم قدم پر اپنے بندہ ایلیاہ کو ٹیچ کر رہا تھا کہ خداوند اس کو ایک زبردست مقصد، ایک زبردست مشن کے لیے تیار کر رہا تھا۔ ہماری جب ملاقات پہلا سلاطین 18ویں چیپٹر کی ان آیات میں ایلیاہ سے ہوتی ہے تو یہ اس ساری پریپریشن کا رزلٹ تھا۔ خداوند اس خاص لمحہ کے لیے، اس خاص مومنٹ کے لیے اپنے بندہ ایلیاہ کو تیار کر رہا تھا۔ خداوند نے اپنے بندہ کو سکھایا کہ کس طرح سے خداوند کے وقت کا انتظار کیا جاتا ہے۔
کس طرح سے خداوند کی آواز کو سنا جاتا ہے اور کس طرح سے اپنی زندگی خداوند کے کلام کے موافق گزاری جاتی ہے. ارے کس طرح سے خداوند پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. جب ہم کوہ کرمل پر ایلیا سے ملاقات کرتے ہیں تو یہ اس کی ساری پریپریشن، اس ساری ٹیچنگ کا رزلٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اسی دن کے لیے، اسی لمحہ کے لیے خداوند نے اپنے بندہ ایلیا کو تیار کیا. یہ حالت جنگ میں ہے. ارے یہی وہ لمحہ ہے کہ جب خداوند اپنے لوگوں کے دلوں اور ان کی سوچوں کو پھیرنے والا تھا. یہی وہ لمحہ تھا جس کے لیے ایلیا کو تیار کیا گیا تھا. یہی وہ لمحہ تھا کہ جب خداوند تمام لوگوں کے سامنے اپنے بندہ ایلیا کے وسیلہ سے اپنی قدرت اور اپنے جلال کو ظاہر کرنے والا تھا. ہم جب 18 چیپٹر کی ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو چند ایک باتیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ نقطوں پر غور کیجئے. سب سے پہلا پوائنٹ جو ان آیات میں دیکھنے کو ملتا ہے پیپل، دوسرا پوائنٹ پروفیٹس، اور تیسرا پوائنٹ پاور. ہم سب سے پہلے نقطے پہ بات کریں گے پیپل، لوگ. ایلیا نے یہ میسج پہنچا دیا اخیر تک کہ وہ بال کے پجاریوں کو جمع کریں اور لوگوں کو بھی جمع کریں اور کوہ کرمل پر آ جائے، پہاڑ کی چوٹی پر آ جائے. وہاں پر آج یہ ثابت ہو جائے گا کہ بال خدا ہے یا یہوہ خدا ہے. ایسا لگتا ہے کہ کوہ کرمل کی چوٹی پہ ایک بہت وسیع فلیٹ جگہ ہوگی جہاں پر کثیر تعداد میں لوگ بآسانی جمع ہو سکتے تھے. اور ایسے ہی ہوا کہ جب لوگ جمع ہو گئے، پجاری جمع ہو گئے اور یہ کمپٹیشن سٹارٹ ہونے والا تھا. اس سے پہلے جب ہم پچھلی آیات پہ غور کرتے ہیں تو 21ویں آیت میں دیکھیے ایلیا سب سے پہلے لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے. وہ لوگوں سے کلام کرتا ہے، اور جب وہ لوگوں سے کلام کرتا ہے تو ان کے سامنے سوال رکھتا ہے. پہلا سوال یہ کہ تم کب تک اپنے دل کو ڈاوا ڈول رکھو گے؟ ارے تم کب تک کنفیوز رہو گے؟ دوسرا سوال یہ، یا بال کو خدا مان لو یا یہوہ کو خدا مان لو، دونوں پاسے نہیں. ارے تم اپنے آپ کو ایک طرف کر لو. ایلیا کے سوالوں سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس دور میں لوگ یہوہ کو بھی مانتے تھے اور بال کو بھی مانتے تھے. وہ دونوں کو پیرلل لے کے چل رہے تھے، دونوں کی ساتھ ساتھ پرستش کر رہے تھے، دونوں کے ساتھ ساتھ حمد و ستائش کرتے تھے. اس کے سوال اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، چوز ون آپشن. ارے تم کب تک کنفیوز رہو گے، ڈاوا ڈول رہو گے؟ یہ وہ لوگ تھے جو یہوہ کی بھی پرستش کرتے تھے، بال کی بھی پرستش کرتے تھے. ارے یہ تصویر ہے ایسے لوگوں کی، ارے جن کو آسمان بھی چاہیے، جہان بھی چاہیے، جو روحانی نعمتیں بھی چاہتے تھے اور دنیاوی چیزیں بھی چاہتے تھے. ارے یہ وہ لوگ تھے جو دین اور دنیا دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہتے تھے. لیکن ایلیا لوگوں سے یہ اسٹریٹ کویسچن کرتا ہے، تم کب تک کنفیوز رہو گے؟ ارے تم کب تک اپنے آپ کو ڈاوا ڈول رکھو گے؟ ارے یا تو تم دین کے ہو جو یا تو دنیا کے ہو جو. بال اس جہان، اس دنیا کی تصویر ہے. جو سوال خداوند کے بندہ نے ہزاروں سال پہلے خداوند کے لوگوں سے کیے، وہ سوال آج بھی خداوند کے لوگوں کے سامنے ہے. تم کب تک اپنے دل کو ڈاوا ڈول رکھو گے؟ ارے یا تو دین کے ہو جاؤ یا دنیا کے. کیونکہ آج بھی بتھیرے خداوند کے لوگ ایسے ہیں جو خداوند کے نام سے کہلاتے ہیں، لیکن ان کو آسمان بھی چاہیے اور یہ جہان بھی چاہیے، روحانی نعمتیں بھی چاہیے اور اس جہان کی آسائشیں، اس جہان سے تعلق رکھنے والی چیزیں بھی چاہیے. ارے وہ چرچ کا حصہ بھی ہونا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی دنیاوی طور طریقوں کے عین مطابق گزارنا چاہتے ہیں. That is not possible. ارے آپ چرچ کا حصہ ہوتے ہوئے دنیا کو خوش نہیں رکھ سکتے. اگر آپ دنیا کو خوش کرو گے تو آسمانی باپ کو ناراض کرو گے. خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ ایک خادم، ایک نوکر کبھی بھی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. یا تو وہ ایک کے ساتھ ملا رہے گا اور دوسرے سے عداوت رکھے گا. یہ ممکن ہی نہیں ہے. This is not possible.
ارے جو سوال مرد خدا نے کئی سال پہلے خداوند کے لوگوں سے کیا، یہ سوال آج بھی خداوند کے لوگوں کے سامنے دندناتے پھرتے ہیں. This is the time to decide. Don't be confused. ارے خداوند کا کلام یہ کہتا ہے یا سرد ہو جا یا گرم ہو جا، نیم گرم نہیں چاہیے. What is your decision today؟ یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ تھا اور یہ میرے اور آپ کے لیے بھی آج لمحہ فکریہ ہے. یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے کہ میں اور آپ کس کے ساتھ ہیں. آسمان چاہیے یا یہ جہان چاہیے؟ یہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے. مطلب ایلیا کے کویسچن میں باٹم لائن یہ تھی، This is time to decide. ارے یہ وقت ہے سوچنے کا کہ آج آپ کس کو سرو کرتے ہو، آپ کے سامنے کون سا خدا ہے. ایلیا سب سے پہلے خداوند کے لوگوں سے مخاطب ہوا اور خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے people were silent. ارے وہ خاموش تھے. They have no answer. ان کے پاس دینے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا. They were confused. کیونکہ وہ یہوہ کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے تھے اور دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. آج بھی بتھیرے ہیں ہو جائیں. ارے ان کو خداوند بھی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھی چاہیے. روحانی نعمتیں اور دنیاوی چیزیں یہ سب ساتھ ساتھ چاہیے. برادر this is not possible. ارے خداوند نے تو اپنے لوگوں سے کہا پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو یہ ساری چیزیں ارے آپ ہی تم کو مل جائیں گی. لیکن انسان دنیاوی چیزوں دنیاوی لذتوں کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کو خداوند بھی چاہیے. ارے یہ ممکن نہیں ہے. This is the time to decide. یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے کا وقت ہے. پہلی بات تھی people، دوسری بات prophets. ہم جب اگلی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں سے مخاطب ہونے کے بعد، لوگوں سے بات چیت کرنے کے بعد اب ایلیا نے بال کے نبیوں سے، بال کے پجاریوں سے کلام کیا اور ایک اوپن چیلنج دیا. اوپن چیلنج یہ تھا کہ تم بھی مذبح بناؤ اور اس مذبح کے اوپر سیکریفائس رکھو، ایک قربانی رکھو لیکن آگ نہیں جلانی. ارے جس کا خدا آگ سے جواب دے گا تو سمجھ جائیے گا وہی زندہ اور حقیقی خداوند ہے. بال کے پجاریوں نے فوراً ایک چیلنج ایکسپٹ کر لیا کیونکہ بال کے پجاری کسی غلط فہمی کا شکار تھے. بال کے پجاریوں کو یہ لگتا تھا کہ بال دیوتا جو کہ زندگی کا دیوتا ہے، ترقی کا، خوشحالی کا دیوتا ہے، ارے چاہے اس نے 3.5 سال تک زمین پر مینہ نہیں برسنے دیا لیکن آگ تو ضرور نازل کرے گا. کیونکہ بال کے پجاریوں کی تعلیم اور عقیدے کے مطابق وہ سورج میں بال دیوتا کو دیکھتے تھے. وہ جب جب سورج کی آگ اور تپش کی طرف دیکھتے انہیں لگتا کہ یہ بال دیوتا ہی ہے. ان کا ماننا یہ تھا کہ چاہے مینہ نہیں برسا لیکن سورج تو ہر روز نکلتا رہا اور جب ہم اس کے حضور میں آسمان سے آگ کو مانگیں گے تو بال دیوتا آگ تو نازل کر ہی دے گا. وہ کسی غلط فہمی کا شکار تھے. انہوں نے فوراً اس چیلنج کو ایکسپٹ کیا اور اس مذبح کو تعمیر کیا، مذبح بنایا، اس مذبح کے اوپر قربانی رکھی، اب اس کی ورشپ شروع کر دی. لوگ موجود ہیں، دعا کرنے والے موجود ہیں، مذبح بھی موجود ہے، ہر چیز اویلیبل ہے. اور یہ ممکن ہے کہ شاید انہوں نے خوبصورت مذبح بنایا ہو، شاید ایلیا کے مذبح سے زیادہ خوبصورت مذبح تعمیر کیا ہو. Everything was available. ہر چیز میسر تھی، مین پاور اویلیبل تھی، دعا کرنے والے اویلیبل تھے، خوبصورت مذبح اویلیبل تھا، ہر چیز میسر تھی. اگر کچھ مسنگ تھا تو فائر واز مسنگ. ارے آگ کی کمی تھی. ہر چیز اویلیبل تھی لیکن آگ اویلیبل نہیں تھی. فائر واز مسنگ. ارے ان کے پاس خوبصورت نظام تھا، خوبصورت سسٹم تھا، ڈیڈیکیٹڈ لوگ تھے بٹ فائر واز مسنگ. ارے آگ مسنگ تھی، ڈیڈیکیٹڈ لوگ تھے، دعا کرنے والے تھے. انہوں نے اپنا پورا ٹائم سرو کیا خوبصورت مذبح تعمیر کرنے کے لیے.
بگاڑ تھا، ان کے کانسیپٹس میں بگاڑ تھا، یہ خداوند کے کلام کے موافق نہیں تھے۔ یہاں پر خداوند کے لوگ تو تھے مگر ان کے دل خداوند کے ساتھ نہیں تھے۔ ارے جہاں پر دل خداوند کے ساتھ نہ ہو، جہاں پر ورشپ کا مرکز یہوہ نہ ہو، وہاں پر آگ مسنگ ہوتی ہے۔ جہاں پر لوگ اپنے خداؤں کے پیچھے بھاگنے والے ہوں، ارے جہاں پر لوگ اپنی تعلیمات، اپنے کانسیپٹ، اپنے طور طریقوں پر چلنے والے ہوں، وہاں پر آگ مسنگ ہوتی ہے۔ فائر واز مسنگ۔ اور آج بھی مشنز کے اندر، منسٹریز کے اندر، جہاں پر پرستش کا، حمد و ستائش کا مرکز یہوہ نہیں ہوتا، جہاں پر مسبح تو ہوتے ہیں، لوگ تو ہوتے ہیں، لیکن اگر وہاں پر یہوہ نہیں ہوتا تو فائر مس ہوتی ہے۔ ارے آسمان سے کوئی آگ نازل نہیں ہوتی، کوئی پاک روح کی جنبش نہیں ہوتی۔ جہاں پر پریورٹیز خداوند کی بجائے اور دنیاوی چیزوں اور دنیاوی رسموں کو دی جائے، وہاں پر ہمیشہ فائر مسنگ ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی نظام تھا۔ ارے سب کچھ اویلیبل تھا، مین پاور تھی، روپے پیسے کی بھی کمی نہیں تھی، ڈیڈیکیٹڈ لوگ بھی تھے۔ صبح تو لے کے دوپہر تک رو رو کے کھپ گئے دعا کرتے کرتے۔ ارے انسانی زور زمائی سے آسمان سے کوئی آگ نازل نہیں ہو سکتی۔ آسمان سے آگ چاہیے تو خداوند کو جو زندہ آسمانی باپ ہے، ارے اس کو جماعت کا مرکز بنانا پڑے گا۔ اپنے کاموں میں اس کو پریورٹیز دینی پڑیں گی۔ جہاں پر خداوند مرکز نہ ہو، جہاں پر خداوند پریورٹی پہ نہ ہو، وہاں پر فائر مسنگ ہوتی ہے۔ ارے وہاں پر آسمان سے کوئی آگ نازل نہیں ہوتی۔ یہی پرابلم تھا یہاں پر، اور یہی پرابلم آج بھی بہت ساری مشنز کا ہے، بہت سارے پلیٹ فارمز کا ہے۔ وہاں پر شاید باقی سبھی دنیاوی چیزیں اویلیبل ہوں، ڈیڈیکیٹڈ لوگ بھی ہوں، لیکن آگ مسنگ ہوتی ہے۔ اور آگ اسی لیے مسنگ ہوتی ہے کہ شاید پریورٹیز خود میں خداوند نہیں ہوتا۔ ارے پریورٹیز اور طرح طرح کی چیزوں کو دی جاتی ہے۔ وہاں پر لوگوں نے اپنے سامنے اپنے خدا رکھے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مین پاور تو ہے، گیدرنگ تو ہے، بٹ فائر از مسنگ۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ غور کیا جائے، دیکھا جائے what is the reason۔ ارے کیا سبب ہے کہ آگ مسنگ ہے، فائر از مسنگ۔ لوگوں نے محسوس کرنا شروع کر دیا، آسمان سے آگ نہیں آ رہی، نو میریکل، نو چینج، ارے جنبش نہیں ہو رہی، پاک روح کی جنبش نہیں ہے، پاک روح کی آگ نہیں ہے، آسمان سے آگ نہیں آ رہی، something is missing۔ لوگوں نے دیکھنا شروع کیا اور پھر یاد کرنا شروع کر دیا۔ اور عبرانیوں کا خدا تو وہ خدا تھا جو موسیٰ کو جلتی جھاڑی میں دکھائی دیا۔ عبرانیوں کا خدا تو وہ خدا تھا جو ہمارے باپ دادا کو بیابان میں آگ کا ستون بن کے ان کی رہنمائی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ارے یہوہ تو وہ خداوند ہے کہ جب سلیمان بادشاہ نے مذبح کے اوپر قربانی رکھی تو آسمان سے آگ نازل ہو گئی۔ جب ہم دوسرا تواریخ اس کا 7واں باب پڑھتے ہیں، خدا ان کا کلام کہتا ہے آسمان سے آگ نازل ہو گئی اور ساری قربانی کو بھسم کر دیا۔ لوگوں نے یاد کرنا شروع کرتا، فائر از ناٹ کمنگ، فائر از مسنگ۔ ارے اگر فائر مسنگ ہے there is a problem۔ سب سے پہلی بات people، دوسری بات prophets، اور تیسری بات پاور۔ غور کیجئے گا، صبح تو لے کر دوپہر تک زور لالا کے تھک گئے، مار مار کے سنگل اپنا پنڈا بھی زخمی کر لیا، but no change۔ ارے fire was missing۔ لیکن اب وہ وقت آیا کہ جب خداوند اپنی پاور، اپنے قدرت کو
اپنی قدرت کو ظاہر کرے۔ یہ آگ خداوند کی حضوری، خداوند کی قدرت اور خداوند کی قوت کا نشان ہے۔ آپ دیکھیے خداوند نے کس طرح سے اپنی قدرت، اپنی حضوری کو ظاہر کیا۔ ہم جب 30ویں آیت سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایلیا نے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ ارے غور کیجیے اور دیکھیے کہ آسمان سے آگ کس طرح کی جماعت پر نازل ہوتی ہے اور کس طرح سے ریوائولز آتے ہیں، کس طرح سے خداوند کی آگ جو ہے وہ جماعت پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا کام جو خداوند کے بندہ نے، مرد خدا نے کیا، لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا کہ خداوند کے کام میں ارے ون مین شو نہیں چاہیے، اٹس اے ٹیم ورک۔ اور جہاں پر خداوند کے لوگ وہاں مل جاتے ہیں، آسمان سے آگ نازل ہو جاتی ہے۔ خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے کہ جہاں پر خداوند کے نام سے خداوند کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، خداوند کی حضوری وہاں پر ہوتی ہے، اور جہاں پر خداوند کی حضوری آ جاتی ہے وہاں پر آسمان سے آگ نازل ہو جاتی ہے۔ مرد خدا نے سب سے پہلا کام ہی یہ کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اگلا کام انہیں کھولنے کی کیتا، ارے وہ مذبح جو ٹوٹ چکا تھا اس کو مرمت کیا، پھر انہوں کھڑا کیتا، اُنہی جگہ نوا مذبح نہیں بنایا۔ ارے وہ جو ٹوٹ چکا تھا، یہ ٹوٹا ہوا مذبح اس بات کی علامت تھی کہ کوہ کرمل پر پہلے یہوہ کی پرستش کی جاتی تھی، لیکن جب لوگوں کے دل خداوند سے ہٹ کے دیوی دیوتاؤں کی طرف ہو گئے تھے، ایک وہ وقت آیا کہ کوہ کرمل پر موجود یہ مذبح ٹوٹ پھوٹ گیا۔ اب پھر سے اسی مذبح کو تعمیر کیا جا رہا ہے، اس کی مرمت کی جا رہی ہے، ارے پھر سے اس مذبح کو بحال کیا جا رہا ہے، اسی پالیسی کو، اسی طور طریقے کو فالو کیا جا رہا ہے جس کا حکم خداوند کے کلام میں تھا۔ ارے جس طرح سے خداوند اپنے لوگوں سے تقاضا کرتا تھا، پھر سے انہی احکامات کو فالو کیا جا رہا ہے۔ ارے دیکھیے جب خداوند کے مذبح تعمیر کر دیے جاتے ہیں تو آسمان سے آگ آ جاتی ہے۔ ارے آج خداوند کا مذبح یہ میرا اور آپ کا بدن ہے، اور جب میں اور آپ اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں سرنڈر کر دیتے ہیں تو آسمان سے آگ آ جاتی ہے۔ ارے پاک روح کی جنبش ہوتی ہے، خداوند کی حضوری آ جاتی ہے، خداوند اس زندگی میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھو یہاں پر سب نے جمع ہو کر اس مذبح کی مرمت کی، اور اس کے بعد اگلی چیز جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہم جب یہاں پر 36 اور 37 آیت پر غور کرتے ہیں، ایلیا کی دعا پر غور کیجئے، ارے اس کے الفاظوں پر غور کیجئے اور دیکھیے کہ کس قسم کی دعاؤں کی وجہ سے ریوائولز آ جاتے ہیں، ارے کس قسم کی دعاؤں کے سبب سے جماعت پر آگ کا نزول ہو جاتا ہے۔ ارے ایک تو وہ جماعت تھی جس کے دل خداوند سے دور تھے، اب ایک یہ جماعت ہے، اس جماعت پر غور کیجئے اور اس جماعت کے لیڈر کی پریئر کو دیکھیے۔ ایلیا کی دعا میں 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات اس کی دعا میں یہ درخواست ہے کہ خداوند تو اپنے جلال کو ظاہر کر۔ پھر دوسری بات اس کی دعا کے اندر یہ درخواست ہے کہ خداوند تیرا کلام ظاہر ہو جائے، لوگ تیرے کلام پر یقین کریں۔ اور تیسری بات اس کی پریئر کے اندر لوگوں کے دل بدل جائیں، ان کی سوچیں بدل جائیں۔ اس سرزمین پہ قحط پڑا ہوا تھا، نہ پانی تھا نہ خوراک تھی، اور ایلیا کی مرد خدا کی دعا دیکھیے، نہ اس نے بارش کے لیے دعا کی، نہ اس نے ان لوگوں کی روٹی پانی کے لیے دعا کی۔ ارے اس کی دعائیں بہت سے بھری ہوئی تھی، اس کی دعا کا مرکز یہوہ تھا، خداوند کا جلال۔ یہ شخص چاہتا ہے کہ لوگوں میں خداوند کا جلال ظاہر ہو۔ ارے اس کی دعا تھی کہ لوگوں پر خداوند کا کلام ظاہر ہو، اس کی دعا تھی کہ لوگوں کے دل بدل جائے، ان کی سوچیں بدل جائے۔ یہ اپنے دل میں اپنی قوم کے لوگوں کے لیے بوجھ رکھتا ہے۔ آج ایسے لیڈرز چاہیے، ریوائولز ایسے نہیں آ جاتے۔ ارے کلیسیاؤں میں، خاندانوں میں، منسٹریز میں ریوائولز چاہیے تو دلوں کے اندر بوجھ کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ ملیے ایلیا سے اور ایلیا کی پریئر پر غور کیجئے۔ ارے جہاں پر لیڈرز کے دل خداوند کے لوگوں کے لیے روح
جو یہ بوجھ، یہ ریوائول اس کے اندر سے نکل کر کلیسیا میں آتا ہے، اور جب کلیسیا میں ریوائول آتا ہے تو کلیسیائی ریوائول سے سوسائٹی متاثر ہوتی ہے، اور ایک سوسائٹی سے شہر، اور شہر سے پورے کا پورا ملک متاثر ہوتا ہے۔ اور اس طرح سے ریوائولز آ جاتے ہیں۔ لیکن بڑا ضروری ہے کہ آپ کے دل میں کتنا بوجھ ہے روحوں کا۔ آج اگر ریوائولز نہیں آ رہے، آسمان سے آگ نہیں آ رہی، تو غور کیجئے کہ آج میری اور آپ کی دعائیں کیسی ہیں۔ میری اور آپ کی دعاؤں کے اندر جانوں کا، روحوں کا کتنا بوجھ ہے۔ آج میں اور آپ خداوند کی کلام کی کس قدر بھوک رکھتے ہیں، خداوند کے جلال کے لیے ہم کس قدر ترستے ہیں۔ ارے جہاں پر لوگ ایسے ہوں جو خداوند کے جلال، خداوند کے کلام، خداوند کے نام کے لیے ترستے ہو، وہاں پر آسمان سے آگ نازل ہو جاتی ہے، پاک روح کی جنبش ہوتی ہے۔ ارے وہاں پر انقلاب آ جاتا ہے، ریوائول آ جاتا ہے۔ غور کیجئے اس جماعت پر، جویں ایلیا یہ دعا ختم ہوئی، خداوند کا کلام کہہ رہا ہے آسمان سے آگ نازل ہو جائے گی۔ ارے آپ کو اپنے خاندان میں، اپنی کلیسیا میں، اپنی کمیونٹی میں ریوائول چاہیے۔ چینج یور پریئر سٹائلز۔ ارے دلوں میں بوجھ چاہیے، بوجھ، خداوند کے کلام کی بھوک اور پیاس چاہیے۔ جہاں پر دعائیں ایسی ہوں کہ خداوند اپنے لوگوں پر اپنے کلام کو ظاہر کر۔ ارے جہاں پر دعائیں ایسی ہوں کہ خداوند ان لوگوں کے دلوں کو بدل، سوچوں کو بدل، وہاں پر آسمان سے آگ نازل ہو جاتی ہے، پاک روح کی جنبش نظر آتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ جیسے ہی آسمان سے آگ نازل ہوئی، لوگ فوراً خداوند کے حضور میں جھک گئے، انہوں نے سرنڈر کر دیا۔ جیسے ہی خداوند کے لوگ سرنڈر ہو گئے، جیسے ہی خداوند کے لوگوں کے دل خداوند کے ساتھ مل گئے، ایک بڑا زبردست کام ہوا۔ اگلی آیات ہمیں بتاتی ہے آسمان تو میںہ پہ گیا، ارے بارش آ گئی۔ اس کا مطلب کہ بال اور بال کے پجاری خداوند کے لیے پرابلم نہیں تھا، بلکہ خداوند اپنے لوگوں کی وجہ سے ناراض تھا۔ اگر زمین پر برکتیں نازل نہیں ہو رہی تو یہ اس وجہ سے تھا کہ خداوند کے لوگ خداوند سے دور ہیں۔ لیکن جیسے ہی خداوند کے لوگوں کے دل خداوند کے ساتھ مل گئے، ارے اس سرزمین پر برکتیں نازل ہونی شروع ہو گئی، بارش آ گئی، وہاں کا قحط جاتا رہا۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ آج ہم اس بات پر غور کریں۔ ممکن ہے کہ بتھیرے سننے والوں میں سے خداوند کے لوگ بھی کسی ایسے ہی قحط کا سامنا کر رہے ہوں۔ شاید آپ کے سامنے کوئی فائنانس کا قحط ہو، کوئی سکون اور اطمینان کا قحط ہو، جابز کا قحط ہو، یا کسی صحت اور تندرستی کا قحط ہو، یہ کسی بھی قسم کا قحط ہو سکتا ہے۔ اگر آپ بھی کسی ایسے ہی قحط کا سامنا کر رہے ہیں تو بڑا ضروری دیکھا جائے کہ میرا دل، میرا ریلیشن خداوند کے ساتھ کیسا ہے۔ کیونکہ جب خداوند کے لوگوں کے ریلیشنز خداوند کے ساتھ کٹ جاتے ہیں، خداوند کے لوگوں کے دل خداوند سے ہٹ جاتے ہیں، ارے وہاں پر قحط پڑتا ہے اور کوئی برکتیں نازل نہیں ہوتی، بلکہ آسمان بند ہو جاتا ہے۔ لیکن جب خداوند کے لوگ اپنا آپ خداوند کے حضور میں سرنڈر کرتے، اس کے سامنے جھک جاتے، تو خداوند اپنے لوگوں پر آسمان کو کھول دیتا ہے۔ ارے خداوند نہ صرف اپنے لوگوں کو برکت دیتا بلکہ ان کو دوسروں کے لیے بھی باعث برکت بنا کر استعمال کرتا ہے۔ آمین۔ بڑا ضروری ہے میں اور آپ آج غور کریں کہ میں جن حالات کا سامنا کر رہا ہوں، میرا ریلیشن خداوند کے ساتھ کیسا ہے، میرا دل خداوند کے ساتھ کیسا ہے۔ آئیے ہم سب ان باتوں پہ غور کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے آپ کو خداوند کے مذہب پہ لائیں۔ اے آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے خداوند شکر گزاری کرتے ہیں آج کی اس شام کے لیے، اس وقت کے لیے اور اس زبردست کلام کے لیے۔ خداوند یسوع جی، ہم محنت کرتے ہیں کہ اپنے جلال کو ظاہر کیجئے، اپنے کلام کو کھولیے، اپنے لوگوں کے دلوں کو بدلیے، سوچوں کو بدلیے، تاکہ آسمان سے آگ نازل ہو اور زبردست پاک روح کی جنبش ہو۔ خداوند یسوع جی، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی میں بھی زبردست ریوائول آ جائے۔ خداوند اپنے بچوں کو چھوئیے، اپنے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت عنایت
فرمائیے. یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح یسوع کے نام میں. آمین. خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے تمام سننے والوں کو